آگے دیکھیں قرآن، یہاں بھی آپ مطلب سیکنڈ وائس میں بھیج رہی ہوں، تو یہاں بھی آپ جو ہے اپنی ایک شعر کو ایڈ کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے اس موضوع پہ چلیں۔ امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو پھر اپنے موضوع پہ واپس جائیں گے۔ کہ نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، آنے لگے زمیں پہ ملک آسمان سے، آنے لگے زمیں پہ ملک آسمان سے، بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام، بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام، خوشبو نہیں گئی ابھی تک زبان سے۔ عزیزان محترم، کہ مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ میں یہاں پوری رات بھی آپ کے سامنے مولا کے فضائل بیان کرتی رہوں، اور پورا دن بھی اور پوری زندگی بھی اگر فضائل بیان کرتی رہوں، تو امیر المومنین کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے فضائل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کے سامنے جو ہم موضوع بیان کر رہے ہیں، اس موضوع میں خداوند متعال اولی الامر کی جو ہے ایک بار بار اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر کون ہے اولی الامر۔ یہ اولی الامر وہی ہیں کہ جو امیر المومنین ہیں، کہ جو امیر ہیں ہر ایک شخص سے، کہ جو مومنین کے امیر ہیں، وہی امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے۔ اور عزیزان محترم، اپنی پوری زندگی میں امیر المومنین نے رسول خدا کی اس قدر اطاعت کی ہے کہ ایک نمونہ عمل ہے ہمارے سامنے، کہ خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک جنگ میں، آپ تمام جنگوں میں تو ویسے نظر آئے ہیں امیر المومنین رسول خدا کی اطاعت کرتے ہوئے، لیکن ایک ایسی واحد جنگ ہے کہ جس پر ہمارا دین قائم ہے۔ اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو اس جنگ کے بدلے ہمارا دین قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ کہ جس جنگ میں رسول خدا نے فرمایا ضربۃ علی افضل من عبادت ہی ثقلین، یعنی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یعنی پوری رات اور پوری زندگی بھی عبادتیں ہوتی رہے، تب بھی وہ دین قائم نہیں رہ سکتا، کہ علی کی ایک ضربت نے پورے دین کو جو ہے وہ قائم رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا اپنی زندگی میں کیوں امیر المومنین کی اتنی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رسول خدا یہاں تک فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر آپ کے فضائل کو میں پورے طریقے سے لوگوں کے درمیان بیان کر دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ یہ آپ کو خدا نہ مان بیٹھیں۔ تو عزیزان محترم، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اتنی شان بلند ہے کہ بہت سے لوگ غلو کر جاتے ہیں، یعنی خداوند متعال کی ذات تک ملا دیتے ہیں امیر المومنین کو۔ نعوذ باللہ، امیر المومنین خدا نہیں ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن خدا کے بندے ہیں، اور ایسے بندے کہ جو واقعاً حق رکھتے ہیں خدا کے بندے ہونے کا۔ کہ جب بھی امیر المومنین سجدے میں جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعاً کوئی خدا ہے کہ جس کی عبادت امیر المومنین کر رہے ہیں۔ اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور کبھی کیا فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں کہاں کہاں رسول خدا نے جب جب امیر المومنین نے اطاعت کی ہے، جب جب امیر المومنین اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تب تب رسول خدا کوئی نہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، اور امیر المومنین کی شان کو لوگوں میں بتا رہے ہیں کہ یہی میرا جانشین، یہی میرا وصی، اور یہی میرے بعد تم لوگوں پر خدا کی حجت ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں عزیزان محترم کہ شب ہجرت فقط امیر المومنین کی ذات ہی تھی کہ جو رسول خدا کے بستر پر بنا ڈرے ہوئے سو گئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس کو نیند کا غلبہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کی ذات واحد ایسی ذات ہے کہ جو پوری زندگی نہیں سوئی، لیکن فقط کس کے بستر پر سو رہی ہے؟ رسالت کے بستر پر سو رہی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا تھا کہ خدا سے ملاقات کی ہے امیر المومنین نے۔ اور رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی، آپ میرے بستر پر سو جائیے، کیونکہ شب ہجرت دشمنان رسول خدا کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ یعنی کہ رسول خدا کے خلاف جب منصوبہ بنایا گیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی، مجھے آج کی رات قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تو آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ یعنی خداوند متعال نے جب دیکھا کہ علی رسول کے بستر پر سو رہے ہیں تو خدا نے کہا کہ تمام رضایتیں
یعنی تمام رضایت علی کے لیے ہے، علی راضی تو ہر خدا بھی راضی، اور خود رسول خدا کی ذات بھی راضی۔